بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو باب زیر مطالعہ ہے وہ امانت کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ امام نووی ایک روایت یہاں لے کر آئے ہیں کہ جس میں امانت کا تذکرہ تو بہت مختصر ہے اور ضمنی طور پر آیا ہے، لیکن وہ روایت اصل میں شفاعت کے موضوع پر ہے۔ تو طویل روایت ہے، آج انشاءاللہ ہم اس روایت کا مطالعہ کریں گے۔ شفاعت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت متضاد قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ جو عوام میں پایا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں اور وہ ناز کر کے اور ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں منوا سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں بھی عام سنی ہوں گی آپ نے کہ مختلف بزرگوں کی طرف یہ باتیں منسوب ہیں کہ بھئی جب تک میرے سارے متوسلین، معتقدین، مریدین جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک گویا میں اللہ تعالیٰ سے اصرار کرتا رہوں گا، خود بھی میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے تمام مریدین کو ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو ایک عجیب و غریب تصویر سامنے آتی ہے اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شفاعت مطلق ہے، غیر مشروط ہے اور اس میں ہر طرح کا اختیار حاصل ہے شفیع کو، جو شفاعت کرنے والا ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ تصورات قرآن مجید اس کو انڈورس نہیں کرتا، قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید کئی جگہ پر اس کو کوالیفائی کر کے بیان کرتا ہے، کچھ جگہوں پہ تو مطلق نفی ہے کہ اس دن کوئی ولا شفاعہ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو جہاں مطلق نفی کی جاتی ہے وہاں وہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے معبودان باطل جو ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے ہاں چھڑا لے جائیں گے، بچا لیں گے۔ لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو کوالیفائی کر کے کہا گیا ہے کہ وہاں شفاعت ہوگی، لیکن اس کو بتایا گیا ہے لمن اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، رحمان کے اذن کے بغیر کسی کا یارہ نہیں ہوگا کہ وہاں کلام کر سکے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ جو بات کرے گا وہ بات بھی ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی پسند کی بات ہوگی، اللہ کی رضا کی بات ہوگی۔ تو شفاعت کون کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کریں گے، شفاعت کن لوگوں کے حق میں کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ طے کریں گے، اور جو شفاعت کرنے والا بات کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی من چاہی بات ہوگی۔ کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سیاہ کو سفید کر دیا جائے، ظلم کو عدل بنا دیا جائے، شرک کو توحید قرار دے دیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ تو یہ شفاعت کا وہ تصور ہے کہ جو قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی تصور کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، اس میں بدعتی عقائد کی آمیزش کر دی جاتی ہے، تو جو صحیح الفکر لوگ ہوتے ہیں جن کی مناسبت قرآن و سنت سے ہوتی ہے ان کو اس تصور ہی سے کچھ وحشت ہونے لگتی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا شفاعت وغیرہ کے تصورات آپ نے بنا رکھے ہوئے ہیں اور یہ تو پورے دین کو انڈو کرنے والی چیز ہے، تو بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی شفاعت وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری انتہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شفاعت کا انکار ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت ایک درخواست ہے اللہ کی جناب میں۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہمارا معاملہ ہونا ہے، معاذ اللہ، نہ وہ کوئی سپر کمپیوٹر ہے، نہ وہ کوئی ڈیٹا کی مشین ہے کہ جس کے اندر بس جو ہے کوئی ان پٹ جائے گی، اس کی پروسیسنگ ہوگی اور ایک آؤٹ پٹ نکلے گی اور جبری طور پہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ ایک حی و قیوم ذات ہیں، وہ ایک سمیع و بصیر ذات ہیں، وہ مضطر کی پکار کو سنتے ہیں اور وہ بندوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق دعا کا ہے، مناجات کا ہے، درخواست کا ہے، تو وہ تعلق آخرت میں بھی ہے۔ تو شفاعت ایسے دعا ہے جس طرح دنیا میں بندے اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ہم دعا کرواتے بھی ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو دعا کا معاملہ ہے وہ آخرت میں بھی آپریٹو ہے
اور شفاعت بھی ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، معاذ اللہ وہ اللہ پہ بائنڈنگ نہیں ہے، نہ دنیا کی کوئی دعا اللہ پر بائنڈنگ ہے، نہ آخرت کی کوئی درخواست اللہ تعالیٰ پہ بائنڈنگ ہے۔ لیکن بہرحال شفاعت کا تصور ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو احتیاج بھی رکھنی چاہیے شفاعت کی۔ یعنی یہ جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں خاص طرح کا استکبار پیدا ہو جاتا ہے نا، دیکھیں نہیں جی بس اصل میں تو ایمان اور عمل صالح ہے جی، اس پہ مدار ہونا چاہیے۔ نہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے مدار نجات ہیں۔ سب سے بڑی چیز مدار نجات کیا ہے ایمان اور عمل صالح کے بعد؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہونا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ سے تعلق حقیقی سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ رہا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہمارا ہونا چاہیے جس میں محبت اور ایک بالکل ذاتی تعلق ہو، اس میں شفاعت کا عنصر بھی لازماً ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا اذان کے بعد، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس پر حلال ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ اوریجنل دعا میں شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس روایت میں یہ بشارت دی گئی ہے تو بہت سے لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اے اللہ تو قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ تو ظاہر بات یہ الفاظ شامل نہیں ہیں اس دعا میں، لیکن وہ اس روایت کی بنیاد پر ہی کچھ لوگوں نے شامل کر لی ہیں۔ بہتر بات یہ ہے کہ جتنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعا ثابت ہے وہ دعا ہی کی جائے۔ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، یہ حصہ اوریجنل دعا میں نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن چونکہ بشارت یہی ہے اس دعا پر، اس وجہ سے لوگ اس کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو شفاعت کا ہمیں طالب رہنا ہے، اور شفاعت کے بارے میں کسی استکبار کا، گھمنڈ کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری جو شفاعت ہے وہ الٹیمیٹلی میری امت میں جن لوگوں نے کبائر کا ارتکاب کیا ہے ان تک بھی پہنچے گی۔ شفاعت کن لوگوں کو پہنچے گی؟ مختلف مراحل سے گزر کر۔ ایک شرط یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، کسی مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہرحال ایمان ہونا چاہیے، چاہے بہت ہی مائنیوٹ کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مختلف مراحل میں شفاعت کی بنیاد پر لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ لوگ کہ جو اہل کبائر ہیں ہو سکتا ہے بہت دیر تک ان کو جہنم میں سزا ملے، اور اس کے بعد مرحلہ مرحلہ ان کے اعمال کے بقدر اور ان کے ایمان کے بقدر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ بہت سی روایتیں ہیں، بالکل صحیح روایتیں، بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں، متفق علیہ روایتیں موجود ہیں جس میں شفاعت کا یہ پورا تصور بیان کیا گیا۔ یہ جو روایت یہاں نقل ہوئی ہے وہ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جو حشر ہوگا اس میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، فیقوم المؤمنون، اور اہل ایمان وہاں کھڑے ہوں گے، حتیٰ تزلف لہم الجنہ، یہاں تک کہ جنت ان سے بہت قریب کر دی جائے گی۔ مختلف مراحل ہیں، ایک مرحلہ وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک حالت منتظرہ ہوگی، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سورج جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینے میں تر ہوں گے اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ کسی کا پسینہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، اور کسی کو گویا پسینے کی لگام ڈال دی جائے گی، ایسے جیسے ناک تک پسینہ ہوگا، اور بہت پریشانی ہوگی، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تزلف لہم الجنہ، جنت ان سے بہت قریب کر دی جائے گی۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین سے قریب کر دیا جائے گا، وہ دور نہیں ہوگی۔
تو جنت اب قریب ہے، اشتیاق بھی پیدا ہو رہا ہے، شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی اب جو ہے دروازہ کھلوا دیا جائے، ہمیں اس میں داخلے کا اذن مل جائے۔ اب وہ مختلف انبیاء کے پاس لوگ جا رہے ہیں، فیأتون آدم فیقولون، تو لوگ سیدنا آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے جنت کو کھلوا دیجئے، درخواست کیجئے اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے واہ ہو، اب سامنے تو رکھ دی گئی ہے، شوق جو ہے وہ بھی بھڑک رہا ہے، تو اب داخلے کا اذن بھی مل جائے۔ فیقول، تو سیدنا آدم عذر کریں گے، وہ کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةَ أَبِيكُم، بھائی بتاؤ یہ کہ تمہیں جنت سے جو نکالا گیا ہے وہ تو تمہارے باپ کی خطا ہی کی وجہ سے نکالا گیا ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ تمہیں سے مراد یہ ہے کہ جو پوری جنس ہے، جنس انسانیت ہے، کہا کہ اس کو جنت سے جو نکالا گیا تھا وہ میری کوتاہی کی وجہ سے تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ بھائی فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن میں چلا گیا اور میں نے اس درخت میں سے جو ہے وہ کھا لیا۔ اور دوسری روایتوں میں تفصیل بھی ہے کہ جس میں بندے آئیں گے اور آ کر درخواست کریں گے کہ آپ ابو الناس ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور آپ کو ہر چیز کے ناموں کا علم دیا، تو اب آپ ہمارے لیے درخواست کیجئے۔ تو وہ عذر کریں گے کہ بھئی مجھے تو اپنی خطا یاد آ رہی ہے، مجھے تو اپنی کوتاہی یاد آ رہی ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، لست بصاحب ذالک، بھائی یہ جو شفاعت ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ بھئی حساب کتاب شروع ہو، تو میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہاں میرا کوئی یارہ نہیں۔ اذهبوا الی ابن ابراہیم خلیل اللہ، کہا کہ بھائی جاؤ ابراہیم کے پاس جو میرے بیٹے ہیں اور وہ خلیل اللہ ہیں اور وہ اللہ کے خلیل ہیں، لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا مرتبہ ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ فیقول ابراہیم، تو سیدنا ابراہیم کہیں گے لست بصاحب ذالک، بھائی میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، میرا بھی یہاں مرتبہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی مجھے تو اپنے وہ 3 جھوٹ، وہ جھوٹ اصل میں جھوٹ نہیں تھے، وہ توریہ تھا جس میں بات کو کنسیل کیا جاتا ہے، بات کو چھپایا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے، 2 چیزوں کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ انی سقیم، کہ بھئی میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور جو ہے وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور جب پوچھا کہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے جو ہے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تو کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے۔ اور تیسرا وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے اور ایک جگہ پر ایسا بادشاہ تھا کہ جو اگر کوئی شخص ہو اس کی بیوی ہو تو وہ بیوی کو جیسے قبضے میں لے لیتا تھا، تو پوچھا گیا سیدنا ابراہیم سے ان کی اہلیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، توریہ کر لیا۔ ظاہری بات ہے یہ خاص معنوں میں تو ہر انسان جو ہے آپس میں بہن بھائی ہے سیدنا آدم کی نسبت سے، تو وہ کہیں گے بھائی مجھے تو اپنی وہ کوتاہی یاد آتی ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ انما کنت خلیلا من وراء وراء، میں اس سے ورائے ورے جو ہے وہ اللہ کا خلیل تھا، یہ میرا مرتبہ نہیں ہے، یہ ان کی تواضع ہے، کہا کہ یہ میرا مرتبہ نہیں ہے کہ میں شفاعت کروں۔ اعمدوا الی موسیٰ الذی کلم اللہ تکلیما، جاؤ موسیٰ کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ فیأتون موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست بصاحب ذالک، وہ کہیں گے بھائی میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، یہ میرا مرتبہ نہیں ہے۔ اور وہ بھی اپنی کوتاہی یاد کریں گے کہ بھئی مجھ سے تو ایک قتل ہو گیا تھا، چاہے وہ قتل خطا تھا، مجھ سے تو ایک کوتاہی ہو گئی تھی، یہ میری حیثیت نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اذهبوا الی عیسیٰ کلمۃ اللہ وروح، جاؤ بھائی عیسیٰ کے پاس، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہیں۔ فیقول عیسیٰ لست بصاحب ذالک، سیدنا عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے بھئی میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیأتون محمدًا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہاں جا کر امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی جو کوتاہیاں بھی ہیں وہ معاف کر دی ہیں۔ یہ سورہ فتح کے شروع میں ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ظاہری بات ہے پیغمبروں کے ہاں ذنب کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو عام امتیوں میں ہوتا ہے،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امتیوں نے جا کر پہلے سے ہی وہ بات بتا دی کہ آپ عذر نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میری تو فلاں کوتاہی ہے، اب میں کیسے کلام کروں، تو پہلے ہی جا کے جتا دیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ اگر آپ کی اگلی پچھلی تمام اگر کوئی جانب خیر میں کوئی اجتہادی غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اذن دیا جائے گا، آپ کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ آپ سجدے میں گریں گے اور اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ پر اپنے حمد کے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے کہ جو آج میں نہیں جانتا۔ یعنی ایک تصور آپ ذرا دیکھیے کہ جیسے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں سینہ تان کے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ایک محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین وہ شفاعت کر رہے ہیں، وہ مقام محمود پر ہیں، اور وہ کس جگہ پر ان کو مل رہا ہے؟ سجدے میں گر کے، اور کہا کہ میں اللہ سے درخواست کرتا رہوں گا یہاں تک کہ حکم ہوگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، سر اٹھا لیجئے، سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اور پھر آپ کو اذن ملے گا اور آپ شفاعت کریں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ پھر وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، اور امانت اور رحم کو کھول دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ حصہ جس کی وجہ سے امام نووی اس روایت کو امانت کے باب میں لے کر آئیں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ فَيَقُومَانِ جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور وہ جو صراط ہے نا، وہ جو رستہ ہے جس کو ہمارے یہاں پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اب یہ دو چیزیں کھڑی ہوں گی، امانت اور رحم، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے سمبولک ہیں یہ دو چیزیں۔ وہ جو ہم نے امانت پڑھی تھی، امانت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو دین ہے، وہ جو ایمان ہے۔ تو ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی اور ایک طرف رحم جو ہے وہ جس کی بنیاد پر خونی رشتے وجود میں آتے ہیں، تو گویا یہ دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی اور یہ گویا یہ اپنے کلیم کریں گی۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے تعلق میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ گویا وہ دیکھیں گی، کن کن بندوں نے جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، گویا وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گی کہ بھئی فلاں فلاں آدمی ہے جس نے اللہ کے تعلق میں کوتاہی کی ہے۔ اور رحیم کھڑا ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ اس شخص نے بندوں کے تعلق میں فلاں فلاں کوتاہیاں کی، کیونکہ بندوں کے تعلق کا آغاز خونی رشتوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کا معاملہ کرنا۔ تو یہ دونوں دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد طویل روایت ہے، پھر لوگ اس میں سے گزریں گے، کچھ لوگ ایسے گزریں گے کہ جیسے بجلی ہوتی ہے، اور پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بجلی کی طرح کیسے گزریں گے؟ کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ بجلی آتی ہے اور جاتی ہے جیسے پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو پیادہ انتہائی مضبوط آدمی دوڑ کے جیسے گزرتے ہیں ویسے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال اتنے کم ہوں گے کہ ان کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسا جیسا عمل ہوگا انسان کا اتنی تیزی سے وہ اس میں سے گزر جائیں گے۔ اور یہ جو رستہ ہے یہ جہنم پہ تانا گیا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو گھسٹ گھسٹ کے کولوں کے بل جو ہے وہ چل کے اس کو کراس کریں گے، اور وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو مخدوش کر دیں گے، زخمی کر دیں گے، لیکن بہرحال گزر جائیں گے وہ، اور کچھ لوگوں کو اٹھا کر وہ آنکڑے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، کہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ 70 سال کی مسافت جتنی ہے۔ جس طرح 70 سال سفر کر کے کوئی آدمی جو ہے سفر طے کرتا ہے، اتنا فاصلہ ہے جہنم میں اور اس کے پاتال میں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو بہرحال یہ روایت طویل روایت تھی، اس کے اور بہت سے حصے بھی ہیں جو کئی روایتوں میں آئے ہیں جو رہ گئے ہیں، لیکن جہاں پر اس باب سے تعلق کیا ہے، امانت اور رحم، وہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گی اس صراط کے، اور پھر گویا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی جائیں گی کہ اس بندے نے اللہ کے تعلق میں کوتاہی کی اور اس بندے نے بندوں کے تعلق میں فلاں کوتاہیاں کیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مرحلے سے سلامتی سے گزار دے۔